اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، ماہ مبارک رمضان کے اس کاروان کے اور اس خصوصی مہینے کے خصوصی مہمان، وی آئی پی مہمان، پروردگار متعال کے عزیز مہمان، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ امید ہے کہ اس مہینے کے مبارک دن ہر لمحہ آپ کو اس جانب لے جا رہے ہوں کہ جس کو پروردگار متعال نے ہمارا مقصد تخلیق قرار دیا ہے، اور اگر وہ مقصد حاصل نہ کیا تو جو کچھ حاصل کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر وہ مقصد حاصل ہو گیا تو پھر جو کچھ ہاتھ سے گوا دیا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور وہ مقصد ہے مقصد بندگی و عبودیت۔ تو امید ہے کہ اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہوں گے، اور اہل البیت علیہم السلام کے ریکمنڈیشنز میں جو سب سے بڑی ریکمنڈیشن ہمیں ہے وہ ہے عمل 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 عمل۔ ایسے نہ ہو کہ ہماری درسگاہیں، ہماری گفتگو صرف یہ ہو کہ کچھ اچھے عقائد بیان ہو، کچھ اچھی باتیں بیان ہو، اور سننے والوں کی طرف سے ان کی تصدیق ہو، اور اس کے بعد وہ ہوا منثورہ، بالکل ہوا میں غبار کی طرح چلے جائے، اس کا کوئی عملی فکر و ذکر و عمل میں کسی قسم کا اثر نہ ہو۔ آج آپ کی خدمت میں ہم امام علی علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام کی ایک گفتگو پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے فضل قرآن، یعنی خود مولا علی علیہ السلام قرآن ناطق، قرآن مجید کی کیا تعریف بیان فرماتے ہیں اور کس طرح اسے ہم سے نزدیک کرانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ ایک دفعہ ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، منقبت سنتے ہیں، شاعری سنتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر مبالغہ آرائی ہو۔ شاعری میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے، اسی لیے بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو شاید عقائد کے لحاظ سے درست نہ ہو، لیکن شاعری میں اس کی اجازت ہوتی ہے کیونکہ اس کی فیلڈ ہی ہے۔ ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو شعر و شاعری سے اٹھائیں، لیکن شاعری اپنی جگہ پر، منقبت اپنی جگہ پر، وہ اس کے اپنے اسلوب ہے، اپنے طور طریقے ہیں، اور وہ بہت ساری اس کے اندر گنجائش موجود۔ لیکن مولا علی علیہ السلام جو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، یہ ہرگز کوئی شاعری، کوئی مبالغہ آرائی اس میں نہیں ہے۔ وہ اپنی حکمت و علم کے ذریعے ان الفاظ کو چن کر ہماری طرف پیش کر رہے ہیں، ہماری طرف ہمیں بتا رہے ہیں کہ جن میں سب سے زیادہ تاثیر ہونی چاہیے ہمارے لیے اس موضوع کی جہت سے کہ جس پر وہ گفتگو فرما رہے ہیں، کہ جو اس وقت قرآن مجید ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش۔ جان لو کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو نصیحت کرتی ہے لیکن دھوکہ نہیں دیتی۔ شاید سوال پیش آئے کہ کیا نصیحت کرنے والے لوگ دھوکہ بھی دیتے ہیں؟ عزیزان گرامی، جو دھوکہ دیتے ہیں وہ ہوتے ہی وہ لوگ ہیں جو پہلے نصیحت کا لباس پہن کر آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب حضرت یعقوب سے جدا کیا جا رہا تھا اور بھائی پریشان تھے اور شکوہ کر رہے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کیوں انہیں ان کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں دیتے، تو انہوں نے کہا کہ یا ابانا، قولوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ ہم پر یوسف کے حوالے سے اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ پھلے پھولے بڑا ہو، اس کی زندگی میں انجوائمنٹ ہو۔ بس ظاہری بھیس انہوں نے پہنا تھا نصیحت کا، ناصح ہونے کا، خیر خواہی کا، لیکن اینڈ میں انہوں نے کیا کیا؟ اسی طرح دنیا میں یہی ہے، جو شخص واضح طور پر دشمنی کا لبادہ پہن کر آئے، دشمنی کا لباس پہن کر آئے، اس سے کبھی بھی انسان خیر خواہی کی امید ہی نہیں رکھتا، بلکہ خیر خواہی کی امید انسان رکھتا ہی اس سے کہ جو ظاہر اپنا ناصحانہ بنائے، نصیحت کرنے والا ظاہر بنا کر آئے۔ لیکن مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں فکر نہ کرو، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو نصیحت بھی کرتی ہے اور کبھی بھی تمہیں دھوکہ نہیں دینے والی۔ پھر فرماتے ہیں کہ والہادی الذی لا یضل، اور یہ وہ ہدایت کرنے والی کتاب ہے جو کبھی بھی گمراہ نہیں کرتی۔ بہت فیمس سوال ہے، اکثر جگہوں پر پوچھا جاتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے بھی ذہن میں کہ قرآن مجید سے گمراہی تو ممکن ہے، قصے بھی سنائے جاتے ہیں، واقعات بھی بتائے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہر چیز سے گمراہی ممکن ہے۔ اہل البیت علیہم السلام کے الفاظ سے بھی گمراہی ممکن ہے۔ دیکھیں، جو غالی ہوتے ہیں کہ جن کا حکم یہ ہے کہ وہ کافر ہیں اور نجس ہیں، تو وہ بھی تو اہل البیت علیہم السلام کے ہی
کلام سے اپنے آپ کو اس وادی میں لے جاتے ہیں نا گمراہی کے. تو بس بات یہ ہو رہی ہے کہ کون کس جہت سے قرآن مجید یا اہل البیت علیہ السلام کے کلام کو دیکھ رہا ہے. اگر وہ فسق کی جہت سے دیکھ رہا ہے، کفر کی جہت سے دیکھ رہا ہے، تو قطعاً اسے گمراہی ملے گی، کیونکہ وہ چاہ ہی یہی رہا ہے کہ اس کتاب سے، اس کلام سے وہ کچھ حاصل کرے جو اس کے مقصد میں کام آئے. لیکن اگر کوئی حتیٰ فاسق بھی ہو، حتیٰ کافر بھی ہو، لیکن کم سے کم جب قرآن مجید اور اہل البیت علیہ السلام کے در پر آئے تو ایمان کے در سے داخل ہو کہ کم سے کم میں دیکھوں شاید میری ہدایت ہو جائے، شاید میری پروردگار متعال گمراہی سے مجھے نجات دے دے اس کتاب کی وجہ سے، ان ذوات مطہرہ کی وجہ سے، کہ جن کی وجہ سے میں ہدایت پا جاؤں. تو یہاں پر اس کی جہت جو انٹری کی ہے نا، وہ ایمان کی جہت ہے، وہ فسق اور فجور اور کفر کی جہت نہیں ہے. تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَالْهَادِ الَّذِي لَا يُضِلُّ، اگر کوئی اس جہت سے آتا ہے تو وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوتا. ایک مشہور و معروف آیت بھی اکثر بتائی جاتی کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس قرآن سے بہت سارے لوگ نعوذ باللہ گمراہ ہوتے ہیں اور ہدایت بھی پاتے ہیں بہت سارے. سوال، کیا اس آیت کو کسی کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے؟ اگر کوئی قرآن مجید کی آیات سے کوئی ہدایت لینا چاہتا ہے تو اسے ضروری ہے کہ قرآن مجید سے مانوس ہو. اگر کوئی شخص مانوس نہ ہو تو وہ اسی طریقے سے غلط برداشت کرتا ہے، بیچ سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ گفتگو کو اٹھا لیتا ہے. اب یہاں پر کانٹیکسٹ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے پہلی آیت میں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں مثال ایک دے رہا ہے، فرما رہا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، پروردگار متعال کو اس میں کوئی شرم نہیں آتی، کوئی وہ حیا کی بات نہیں اس کے لیے کہ وہ کسی مکھی یا مچھر یا کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال دے اپنے کلام میں، وما فوقها، یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال دے، کسی بڑی اصطلاح کو پروردگار متعال استعمال کریں. ہم جب اپنی گفتگو میں انٹلیکچوئل ہونے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہم مختلف عجیب و غریب اصطلاحات کو لے کر آتے ہیں. کوئی جینرکس کی اصطلاحات لے آتا ہے، کوئی میڈیکل ٹرمینالوجیز لے آتا ہے، کوئی فلسفے کی پیچیدہ اور مغموض اصطلاحات لے کے آتا ہے، تاکہ کیا ہو، سامنے جو مثال دی جا رہی ہے، جو بات کی جا رہی ہے، اس کا ایک بھرم کریٹ ہو. مثال بھی اگر کوئی دے گا تو کسی بڑی چیز کی مثال دی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال نہیں دی جاتی ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم مخلوق ہیں، ہمارے لیے چیزیں برابر نہیں ہیں، لیکن پروردگار متعال خالق ہے اور اس کے لیے لہٰذا چیزیں برابر ہیں. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے کسی مکھی کو کریٹ کیا یا ڈی این اے کو کریٹ کیا، دونوں کا خالق وہ ہے، دونوں کے لیے اس نے فرمایا کن فیکون. لہٰذا پروردگار متعال فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، پس جو لوگوں نے ایمان اختیار کیا ہے یا جو لوگ اس کتاب کو، اس مثال کو ایمان کی جہت سے پڑھتے ہیں تو انہیں یہ بات پتہ چل جائے گی کہ ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو کافر ہیں وہ کہیں گے کہ یہ کیا مثال ہے، پروردگار متعال کیا فرمانا چاہ رہے ہیں اس مثال کے ذریعے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ، یہ ضمیر جو ہے یہ پلٹ رہی ہے اس مثال کی طرف، اس قرآن مجید میں بغیر کسی شرم و حیا کے پروردگار متعال کا کسی بھی مثال کو بیان کرنے کی طرف. یضل بہذا العمل کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس عمل کے ذریعے بہت سارے گمراہ ہوں گے، بہت سارے ہدایت پائیں گے. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ قرآن مجید کی طرف ضمیر پلٹ رہی، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں قرآن مجید کی طرف بھی اگر ضمیر پلٹ رہی ہے تو باقی کا حصہ مطالعہ کریں. یضل بہ کثیرا، گمراہ ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ لوگ، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت بھی پاتے ہیں اس سے بہت سارے لوگ. لیکن پھر ایک حصر لگایا کہ صرف یہ لوگ ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. وما یضل بہ الا الفاسقین، دیکھ لو فاسقین کے علاوہ کوئی گمراہ نہیں ہوتے، فاسقین ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. خوب ہم جب قرآن مجید سے انس و الفت برقرار کرنا چاہتے ہیں، تدبر و تعقل کرنا چاہتے ہیں، اس پر غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم فسق و فجور کی جہت سے آ رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے اندر فسق ہے، فجور ہے، لیکن قرآن مجید کو مطالعہ کرنے کی جہت تو ہدایت حاصل کرنے کی جہت ہے نا. اپنے دل سے کفر و شرک و نفاق کو ختم کرنے کی جہت ہے جس جہت سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو پروردگار متعال فرماتا ہے کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، جان لو کہ
اس قرآن سے، اس کتاب سے صرف وہ گمراہ ہوتے ہیں کہ جو فساق ہوتے ہیں۔ اب فساق کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الفاسقون۔ آپ ان آیات کو پڑھیں اور دیکھیں کہ فاسق کون ہے، اور کیا واقعی فاسق کو کسی بھی اچھے کلام سے سوائے گمراہی کی کوئی اور چیز نصیب ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ پھر آپ فیصلہ کریں قرآن مجید کے بارے میں۔ یہاں پر مولا علی علیہ السلام جو کہ مفسر قرآن ہے، خود قرآن ناطق ہے، جن کے پاس ہمیں جانا چاہیے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، فرماتے کہ والہاد الذی لا یضل، یہ وہ ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا۔ بس اگلی دفعہ اگر ایسی کوئی بات کرنی ہو تو چند دفعہ سوچ کر پھر گفتگو کرنی چاہیے۔ والمحدث الذی لا یکذب، یہ وہ بولنے والا ہے کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ قرآن ناطق اہل البیت علیہم السلام ہے، خود قرآن بھی بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں کہ انت قائل فی کتابک الناطق والنبأ الصادق، تو فرماتا ہے پروردگارہ اپنی ناطق کتاب میں، قرآن مجید کو ریفر کر رہے ہیں، ناطق کہہ رہے ہیں۔ پھر فرماتے کہ وما جالس، عجیب و غریب کلام ہے، ضرور اس پر توجہ دیجیے گا کہ وما جالس هذا القرآن احد الا قام عنہ بزیادت او نقصان، کوئی شخص اس قرآن کے ساتھ آ کر نہیں بیٹھا مگر یہ کہ جب وہ اٹھے تو اس کے اندر یا تو کسی چیز کی زیادتی ہو یا تو کسی چیز کی کمی ہو۔ فرمائیے مولا کیا چیز کی زیادتی ہوتی ہے اور کیا چیز کی کمی ہوتی ہے؟ بتاتے ہیں ہمیں کہ زیادت فی ہدا، اگر زیادتی ہوتی ہے تو وہ ہدایت میں اس کے یہاں زیادتی ہو جاتی ہے، وہ مزید ہدایت یافتہ ہو کر اٹھتا ہے۔ او نقصان من عما، یا اس کے اندھے پن میں کمی آتی ہے، یعنی بصیرت حاصل کر کے وہ اٹھتا ہے۔ مطلقاً فرمان، کوئی یہاں پر قید قیود کسی بھی قسم کی آپ دیکھیں، اگر آپ کو نظر آئے تو بتائیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ، یہ بھی ایک عجیب جملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کوئی قرآن مجید کے ساتھ بیٹھنے اور مانوس ہونے کے بعد فقر و فاقے کا شکار نہیں ہوتا۔ البتہ فقر و فاقے معنوی کی بات ہو رہی ہے، یعنی اسپریچول فقر و فاقہ کہ جس میں انسان فکر نہ کر سکے، فکری فقر ہو اس کے اندر موجود ہو، اور فکر کے لحاظ سے وہ کمزور ہو، عقل اس کی کام نہ کرے، ذہن اس کا کلوز ہو جائے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید کے ساتھ کنیکشن برقرار کرتا ہے تو اس کے بعد اسے کوئی فاقہ نہیں ہوتا۔ وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنَىٰ، اور کسی کے یہاں پر بے نیازی اور مالا مال ہونا حاصل نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ بیٹھے، یعنی قرآن مجید کے ساتھ بیٹھنے اور مانوس ہونے سے پہلے کوئی غنی ہونے کا، بے نیاز ہونے کا، فکری فقر سے نکلنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ بس اگر کوئی سمجھتا ہے شخص کہ وہ قرآن مجید سے رابطہ اس نے برقرار نہیں کیا، کم سے کم زندگی میں 1 2 3 دفعہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ باقاعدہ طور پر نہیں پڑھا، تفکر نہیں کی، لیکن وہ عالم ہے، وہ جانتا ہے، تو یہ مولا علی علیہ السلام کی اس گفتگو کو ضرور پڑھے کہ وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنَىٰ، ممکن نہیں ہے کہ کسی قسم کی کا غنا حاصل ہو اور بے نیازی حاصل ہو قرآن مجید کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے۔ فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ، پس قرآن مجید سے اپنی بیماریوں کے لیے شفا حاصل کرو۔ عزیزان گرامی، بیماری کا کانسیپٹ میں آپ کی خدمت میں اگر عرض کروں تو ہمارے یہاں بیماری اسے کہا جاتا ہے کہ جب انسان کے بدن کے سسٹمز جو ہے وہ فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر شوگر کو بیلنس کرنے کا سسٹم فیل ہوتا ہے تو کہتے ہیں شوگر کی بیماری ہو گئی، بلڈ پریشر کو بیلنس کرنے کا سسٹم اگر فیل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر کی بیماری ہو گئی۔ اگر دیکھنے والا سسٹم جس سے انسان دیکھتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ہم کہ وہ اندھا ہو گیا۔ اگر خون کو پمپ کرنے والا سسٹم خراب ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا یا ہارٹ فیلئر ہو گیا۔ تو ان سسٹمز کے فیلئر کو ہم بیماری کا عنوان دیتے ہیں۔ سوال
کیا حقیقتاً سسٹم کا فیل ہونا بیماری ہے؟ یعنی ہٹ کے الگ سے کوئی چیز ہے؟ یعنی یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو سب کے اندر پیش آنا ہے، اور ایک دن ہم سب کے سارے سسٹم فیل ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد ہم پروردگار متعال کو پیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. خوب، تو یہ جو سسٹم میرا فیل ہو رہا ہے خدا نخواستہ اگر آج یا کسی شخص کا، تو یہ صرف ایسا ہے کہ کوئی شخص جلدی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی شخص دیر سے اس دنیا سے جاتا ہے. اس کا ایک سسٹم جلدی فیل ہو رہا ہے، باقی سسٹم بعد میں فیل ہوں گے، ہمارے باقی سسٹم بھی بعد میں فیل ہوں گے. بس بیماری ایسی چیز ہوتی ہے جو نیچر کے خلاف ہو. اب آپ ایک تصور کریں اس بات کو، بس یہ انسان کے سسٹمز کا فیل ہونا نیچر کے خلاف نہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ بات پیش آنے والی ہے کہ انسان کے سسٹمز فیل ہوتے ہیں اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو اس حساب سے سب سے زیادہ بیمار شخص اس سے کہنا چاہیے کہ جو مر چکا ہو، کیونکہ اب اس کا کوئی بھی سسٹم کام نہیں کر رہا، نہ وہ کھا سک رہا ہے، نہ وہ پی سک رہا ہے، نہ اس کا شوگر مینٹین ہو سکتا ہے، نہ اس کا بلڈ پریشر مینٹین، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ مر گیا، کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے. اب آپ تصور کریں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دین کے لحاظ سے جو بیماری ہوتی ہے وہ کس چیز کا نام ہے. آپ تصور کریں ایک شخص ہے، آج ہی اسے کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، آپ سے کہا گیا کہ جاؤ اسے خبر دو. آپ جاتے ہیں اس کے پاس سے کہتے ہیں کہ میرے پاس تمہارے لیے خبر ہے، اور وہ یہ کہ تمہیں کینسر ڈائگنوز ہوا ہے. وہ کہتا ہے اچھا چلیں، الحمدللہ رب العالمین، جو خدا کی مرضی ہو، اگر وہ چاہے تو مجھے شفا دے، اگر وہ چاہے تو مجھے بیماری میں مبتلا کرے. پھر وہ پوچھتا ہے آپ سے کہ کتنا وقت میرے پاس باقی، آپ کہتے ہیں 6 مہینے. وہ جاتا ہے اپنے کام کاج پورے کرتا ہے ان 6 مہینوں میں، قرض اگر کوئی ہے تو ادا کرتا ہے، عبادت پروردگار متعال بجا لاتا ہے، ان کاموں کو انجام دے کے 6 مہینے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. آپ کیا کہیں گے کہ اس بندے کا ذہن سکون میں تھا، قلب مطمئن تھا. بس اگرچہ کہ اس کو ہمارے مطابق کوئی بہت خطرناک بیماری لگی تھی، کینسر جیسی، لیکن اس کی نفسیات پر کوئی اثر نہیں پڑا، اس کا قلب سکون میں تھا. ایک شخص آپ دیکھتے ہیں کہ اسے کوئی بیماری بھی نہیں ہے، بینک بیلنس بھی اس کا پوری طرح سے موجود ہے، اللہ نے اس کو اولاد سے بھی نوازا ہے، خاندان بھی اس کا بہت اچھا ہے، گاڑی بھی اس کی بہت اچھی ہے، ہر چیز اس کے پاس مکمل پیکج ہے. اب آپ اسے پوچھتے ہیں کہ اور سناؤ کیا حال چال ہے، کہتا ہے بس ٹھیک ہے الحمدللہ، گزارا ہے. ارے اگر آپ کا گزارا ہے تو باقی عوام کو تو جو ہے وہ زندگی کا حق ہی ان کو نہیں ہونا چاہیے. آپ جو ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ اس طریقے سے جواب دے رہے ہو جیسے کہ ہزاروں چیزوں کی کمی ہے، ہزاروں چیزوں کی حسرتیں دل میں ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ یہ شخص سالم ہے جسمی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، لیکن ذہنی لحاظ سے یہ بیمار ہے، قلب کے لحاظ سے اس کے قلب میں سکون نہیں ہے. بس ہم نے دیکھا کہ ظاہری جسمی بیماری کے علاوہ ایک اور بھی بیماری ہے جو کہ یا قلب کی بیماری ہوتی ہے یا تو ذہن کی بیماری ہوتی ہے. لیکن اصل بیماری یہ ہوتی ہے، کیونکہ جو بیماری کے اندر تکلیف ہوتی ہے وہ اس ذہن کو، اس قلب کو محسوس ہوتی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے اور زخمی ہو لیکن اسے کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو، اور ایک انسان سرحال ہو، سالم اور شاداب بیٹھا ہوا ہو، لیکن اس کا ذہن کسی جہت سے سکون میں نہ ہو اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو. لہٰذا دین کے لحاظ سے جس چیز کو حقیقی بیماری مانا جاتا ہے، اور یہ واضح بات ہے، وہ ہے دل کی بیماری اور ذہن کی بیماری. امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اس قرآن سے اپنی تمام بیماریوں کے لیے شفا حاصل کرو اور اپنی مشکلات میں، تمام مشکلات میں اس سے مدد لو. فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، پس اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید میں شفا ہے سب سے بڑی بیماریوں سے. کون سی ہیں مولا سب سے بڑی بیماریاں کہ جس سے قرآن مجید ہمیں شفا دے گا؟ بلڈ پریشر کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے. فرماتے نہیں، وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَيُّ وَالضَّلَالُ، یہ بیماریاں کفر ہے، نفاق ہے، گمراہی ہے اور پروردگار متعال کے راستے سے بھٹک جانا ہے. یہ ہے وہ اصل بیماریاں
کہ جسے مولا علی علیہ السلام بھی بیماری کنسیڈر کرتے ہیں. باقی تو جو کچھ بھی پیش آتا ہے پروردگار متعال ہم سب کی بیماریوں کو، ہمارے بیماروں کو شفا عنایت فرمائے. وہ صرف جسمی راحتی کا عارضی طور پر سلب ہو جانا ہے. اب یہ تو کبھی نہ کبھی ہونا ہے، لیکن یہ جو بیماریاں مولا علیہ السلام نے بتائی ہیں یہ انسان کو ایز اے انسان افیکٹ کرتی ہیں. یہ انسان کو اگر نہ ہو تو اوپر لے جاتی ہیں، ملائکہ کی طرف جانے کا باعث بنتی ہیں اگر یہ بیماری نہ ہو تو، اور اگر اس میں موجود ہو تو وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ وَتَوَجَّهُوا إِلَيْهِ بِحُبِّهِ، پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس قرآن کے واسطے سے مانگو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ کرو. تو اس قرآن کو وسیلہ بنا کے توجہ کرو. یعنی اگر پروردگار متعال کو پہچاننا ہے، اگر معرفت پروردگار حاصل کرنی ہے کہ جس کے بغیر عبادت ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ معرفت نہ ہو تو نیت ہی نہیں ہو سکتی، شناخت نہ ہو تو نیت نہیں ہو سکتی، نیت نہ ہو تو عبادت نہیں ہو سکتی. عبادت اگر اللہ کی نہ ہو تو غیر خدا کی عبادت ہوتی ہے ضرور، اس میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور غیر خدا یعنی شیطان کی عبادت ہوتی ہے. بہرحال اگر پروردگار متعال کی طرف توجہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے ذریعے توجہ کرو. ہماری دینداری میں جب ہم اچھا فیل کرتے ہیں، اچھا محسوس کرتے ہیں، پروردگار متعال سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تب بھی ہم قرآن مجید سے بسا اوقات غافل رہتے ہیں. لا تسألوا به خلقا، اور اس کے ذریعے پروردگار متعال کے خلق سے کچھ طلب نہ کرو، ضرورت بھی نہیں پڑنے والی ہے تمہیں قرآن مجید خود بخود بے نیاز کر دے گا. انہو ما توجہ العباد الی اللہ تعالی بمثلہ، یہ جان لو کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس دنیا میں اس قرآن کے برابر، اس قرآن کے جیسی کہ جس کے ذریعے خدا متعال کے بندوں نے پروردگار کی طرف توجہ کی ہو. یعنی سب سے بہترین چیز پروردگار متعال کی طرف توجہ کرنے کے لیے قرآن ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَقَائِلٌ مُصَدَّق، یہ ایک ایسا شفیع ہے کہ جس کی شفاعت قبول ہوتی ہے، اور ایسا ایک بولنے والا ہے کہ جس کے بولنے کو، جس کے کلام کو کوئی نہیں جھٹلاتا. فَإِنَّهُ يُنَادَى مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس یاد رکھو قیامت کے دن ایک منادا ندا دے رہا ہوگا، ایک اعلان ہو رہا ہوگا. کیا؟ الا ان کل حارث مبتل فی حرثه، یاد رکھو ہر کھیتی باڑی کرنے والا، ہر کسان کہ جس نے دنیا میں کھیتی باڑی کی اور آج اس کا رزلٹ لینے آیا ہے، وہ برباد ہو چکا ہے اپنی کھیتی باڑی میں، اس کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، اور اس کی عاقبت خراب ہو چکی ہے. اس کے عمل کا سارا جو نتیجہ تھا وہ لاس ہو چکا ہے، اسے خسارہ ہی خسارہ ہوا ہے، سوائے غیر حرثت القرآن، سوائے اس نے کہ جس نے قرآن مجید کی کاشتکاری کی ہو، جس نے اپنے دل میں، جس نے اپنے روح کی زمین میں قرآن مجید کے بیج بوئے ہوں، اور آج وہ اس فصل کو کاٹنے جا رہا ہے. فَكُونُوا مِنْ حَرَثَتِهِ وَأَتْبَاعِهِ، پس قرآن مجید کے کاشتکار بنو، قرآن مجید کے کسان بنو اور اس کے پیروکار بنو. پھر دیکھیں وَاسْتَدِلُّوا عَلَىٰ رَبِّكُمْ، قرآن مجید سے اپنے اعمال کے لیے جواز تلاش کرو، تاکہ کل قیامت کے دن اگر سوال کیا جائے کہ اس عمل کو کیوں انجام دیا تو پروردگار متعال کے سامنے جواز پیش کرو. قرآن مجید سے، قرآن مجید سے جواز پیش کر سکو پروردگار متعال کے سامنے اپنے عمل کا. وَاسْتَدِلُّوا عَلَىٰ رَبِّكُمْ وَاسْتَغِشُّوا فِيهِ أَهْوَاءَكُمْ، اور قرآن مجید کے سامنے اپنے ہوائے نفس کو بالکل دور کر دو. پھر فرماتے ہیں وَاسْتَنْصِحُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور قرآن مجید کو اجازت دو کہ وہ تمہارے نفس کو نصیحت کرے، وہ تمہیں موعظہ کرے، وہ تمہیں ہدایت دے، بلکہ اس سے نصیحت کو لینے کی کوشش کرو. اگر کوئی اچھی بات تمہیں قرآن مجید سے سمجھاتا ہے، سمجھ میں نہ آئے تو فوراً ریجیکٹ نہ کرو.
جاؤ اس کے پیچھے سرچ کرو، اور پھر اگر رزلٹ اس کے برعکس ملتا ہے کوئی بات نہیں، دلیل کے سامنے تسلیم ہو جاؤ۔ وَاتَّهِمُوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ، اور اعتماد نہ کرو، بدگمانی سے کام لو۔ کس چیز کے متعلق؟ اپنی آراء کے متعلق جو قرآن مجید کی گفتگو سے ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ بسا اوقات ہم جب بیٹھ کے قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن مجید میں جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ ہماری آراء سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، جو ہم نے پہلے سیکھا ہے اس سے ٹکرا رہا ہوتا ہے۔ مثال مجھ سے نہ پوچھے گا، مثال خود مولا سے پوچھیں کہ وہ کون سی چیز ہے، یا قرآن مجید کو پڑھیں۔ اور مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید کو آپ نے غور و فکر سے پڑھا اور آپ کو ایسی بات نظر آئے کہ جو آپ کے آراء سے مطابقت نہیں رکھتی، تو سب سے پہلے بدگمانی کا اظہار اپنے آراء کی طرف کرو، اپنے افکار کی طرف کرو۔ یہ نہ کہو کہ میں نے جو کچھ سیکھا ہوا ہے وہ اصل دین ہے، قرآن مجید سے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، بس قرآن مجید جو ہے وہ مجھے مثلا دوسری راستے پر لے جا رہا ہے۔ نہیں، وَاتَّهِمُوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ، اور اس کے سامنے اپنی آراء کے نسبت بدگمانی کا اظہار کرو، اور زیادہ اہمیت قرآن مجید کو دو۔ ایک اور گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی کہ وَاسْتَنْصِحُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، قرآن مجید کو اپنے نفوس، قرآن مجید سے اپنے نفوس کے لیے نصیحت طلب کرو۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اکثر پیش آتا ہے لوگوں کے لیے کہ قرآن مجید کی گفتگو ایسے نہیں کہ غلط سمجھ، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے نعوذ باللہ، یا اس میں کچھ غلط لکھا ہوا ہے، یا اس میں کوئی تناقض پایا جا رہا ہے، بس سمجھ میں نہیں آتی، مزاج کے ساتھ وہ گفتگو نہیں مل رہی ہوتی۔ قرآن مجید کسی نکتے کو کسی انداز سے سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات آتی کہ اس انداز سے سمجھانی کیا ہے، کاش اس انداز سے سمجھاتے، ہم ہوتے تو ہم اس انداز سے سمجھاتے۔ ایک تو یہی انٹریکشن قرآن مجید کے ساتھ اچھی بات ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ مثال اس کی یہ ہے، دیکھیے جب ہم بچے ہوتے تھے، جب ہماری زندگی دنیا کھلونوں کی ہوتی تھی، لہو و لعب کی ہوتی تھی، کھیل کود کی ہوتی تھی، بچگانہ رفتار کی ہوتی تھی، تب جب ماں باپ ہمیں سمجھانے کے لیے، لیکچر دینے کے لیے بلاتے تھے، اپنے سامنے بٹھاتے تھے، تو ہمیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ وہ واقعی ایسی دنیا میں رہ رہے تھے کہ جو ایک سیریس دنیا تھی، بچگانہ دنیا نہیں تھی، اور ہمیں نصیحت کر رہے تھے، لیکن کیونکہ ہمارا موڈ اور مزاج اس زمانے میں بچگانہ غیر متوازن مزاج تھا، غیر سنجیدہ مزاج تھا، اسی لیے ہم بیٹھتے تھے والدین کے سامنے تو کبھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ لیکچر ختم ہوگا، پھر وہ ہمیں کہتے تھے کہ بھائی توجہ کرو، میں تمہارے کام کے لیے بات بول رہا ہوں، یاد رکھو، پھر کبھی نہیں سدھرو گے۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کہہ کیا رہے ہیں۔ ہماری دنیا، اعلموا انما الحیات الدنیا لہو و لعب، جو انسان مومنانہ زندگی نہیں گزارتا، اس کی دنیا وہی لہو و لعب اور کارٹون اور بچگانہ دنیا ہے، لہٰذا اس کا مزاج سنجیدہ نہیں ہوتا۔ جب مزاج سنجیدہ نہیں ہوتا تو اسے قرآن مجید پڑھتے ہوئے یہ فکر آتی ہے کہ کاش اس طرح سے گفتگو ہوتی۔ وہ جو آپ گفتگو کی ایڈوائز دے رہے ہیں، پیشنہاد دے رہے ہیں، وہ ایک امیچیور لیول کی گفتگو۔ قرآن مجید جب ہماری تربیت کرے گا اور ہمیں میچیور بنائے گا اور ہمیں آگے بڑھائے گا، تو پھر ہم ایسی گفتگو کریں گے کہ جو قرآن مجید کے ساتھ ملتی جلتی گفتگو، یعنی قرآن مجید نے جو تربیت دی ہے اس کے ساتھ جب ہم گفتگو کریں گے تو میچیور گفتگو ہوگی، اور پھر ہمیں لطف بھی ایسی گفتگو میں آئے گا جو کہ ایک میچیور گفتگو ہوگی۔ اور یہ پرانی گفتگو میں جو ہمیں مزہ آتا تھا، لطف آتا تھا، اب اس میں کوئی لطف نہیں آئے گا۔ بس قرآن مجید کو اپنے نفسوں پر قرآن مجید سے نصیحت طلب کرو، اور قرآن مجید کو کہو کہ ہمیں نصیحت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھ کے قرآن مجید کو پڑھو، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو جان لو کہ تمہارے پاس موعظہ اور نصیحت کا خزانہ آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں کی شفا آئی ہے، وہدن، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ بہرحال آج میں نے کہا کہ
ہم قرآن مجید کی تو تلاوت کرتے ہیں اور ساتھ میں تفسیر بھی آپ کو خدمت میں بیان کرتے ہیں، لیکن اس بات کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کی فضیلت بھی بیان ہو، اہل البیت علیہم السلام کے در پر جایا جائے اور پوچھا جائے کہ قرآن مجید کی کیا فضیلت ہے۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، لہٰذا ہم نے مولا علی علیہ السلام سے جو یہ حدیث نقل ہوئی ہے نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، مشہور حدیث ہے، وہ چاہا کہ آپ کے سامنے پڑھیں اور اس سے استفادہ کریں۔ پروردگارہ، ہمارے ذہنوں میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو ہم سچ سمجھتے ہیں لیکن یہ وہم ہے۔ اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم، پروردگارہ وہم کی تاریکیوں سے ہمیں نجات عنایت فرما، وَأَكْرِمْنَا بِنُورِ الْفَهْمِ، اور ہمیں فہم کے نور سے اکرام فرما۔ اللہم افتح علینا ابواب رحمتک، پروردگارہ اپنے رحمت کے دروازوں کو ہم پر کھول دے، وانشر علینا خزائن علومک، اور اپنے علم کے خزانے سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ پروردگارہ جو تیرے راستے میں جہاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنی تمام توانائی خرچ کرتے ہیں تیرے لیے، تو ان کی تصدیق فرما، انہیں کامیابی عطا فرما اور رہبر معظم کی حفاظت فرما۔ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے انصار و اعوان میں سے قرار دے اور ان کی ظہور میں تعجیل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔